السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، بے شمار انگنت نعمتوں سے نوازا ہے اور نوازتے رہتا ہے۔ بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان ہمارے پیارے نبی، نبی رحمت، رحمت للعالمین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اربعین نبوی کی شرح کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 2، جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، اسی حدیث کو پڑھ رہے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس بات پہ اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور استطاعت ہو تو حج کرنا، ان 5 چیزوں کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ شہادتین اور نماز سے متعلق بات پچھلے درس میں تفصیل سے گزر چکی۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم زکوٰۃ سے متعلق تفصیل سے بات کریں گے، اور اس کے بعد اگلے سیشن میں، یعنی اگلا جب درس ہوگا تو اس میں روزہ اور حج دونوں کو ایک ہی مجلس میں انشاءاللہ کور کریں گے۔ اس طرح بات مکمل ہو جائے گی اسلام سے متعلق۔ میرے لیے آسانی ہوگی اگر سب سامنے آ جائیں گے، یہاں آگے آ جائیں۔ دینی بھائیوں، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، یہ بھی پلر ہے۔ پچھلے درس میں بتایا گیا تھا کہ جیسے کوئی عمارت ہوتی ہے، کوئی بلڈنگ ہوتی ہے، تو اس میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ اس کے پلرز یا بنیاد، جس پر وہ بلڈنگ ٹکی رہتی ہے، جس پر وہ بلڈنگ کھڑی رہتی ہے۔ اگر پلرز گرا دیا جائے تو چھت کتنا بھی مضبوط بنا ہو، در و دیوار کتنے بھی اچھے ہوں، اور چاہے جتنا اچھا ڈیکوریشن کیا ہو، سب بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے پلرز کی حفاظت اور پلرز کی مضبوطی یہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ دینی بھائیوں، ایسے ہی زکوٰۃ بھی
اسلام کا ایک پلر ہے۔ زکوٰۃ سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث میں دیکھیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کیسے اللہ کے نبی نے اسے تیسرے نمبر پر ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، صلاۃ قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ دینی بھائیوں، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی یہ مالی نظام کو بہتر بناتا ہے۔ مال کا جو سسٹم ہے، مال کا جو نظام ہے، مال سے کیسے دنیا چلتی ہے، کیسے مال کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، مال کیسے بڑھتا ہے، ان ساری چیزوں میں زکوٰۃ کا بڑا اہم رول ہے۔ زکوٰۃ امیر و غریب کے درمیان بہترین رشتہ قائم کرتا ہے۔ مال ہے تو مالدار لوگ ان کا الگ طبقہ ہو جاتا ہے اور غریب، مسکین، محتاج، فقراء ان کا ایک الگ طبقہ ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان مال کی وجہ سے ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے، ایک فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ایک اہم رول ادا کرتا ہے دونوں میں قربت پیدا کرنے کا۔ کرتا کہ نہیں کرتا ہے؟ مالدار آدمی زکوٰۃ نکالے گا تو کسے دے گا؟ کسی غریب کو دے گا، اور جب اس غریب کو دے گا تو وہ غریب اس کے تئیں کیسے جذبات رکھے گا؟ اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی، اس کا احترام پیدا ہوگا، اس سے ایک لگاؤ پیدا ہوگا، ایک رشتہ پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے ایک رشتہ پیدا ہوتا ہے، سماج میں محبت عام ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے یا زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی بہت پریشانی میں ہوتا ہے اور ہماری زکوٰۃ کی رقم سے اس کی زندگی میں ڈھیر ساری خوشیاں آ جاتی ہیں۔ جب بسا اوقات وہ جس پریشانی سے دوچار ہوتا ہے وہ پریشانی ہماری وجہ سے، اللہ کی توفیق کے بعد ہماری وجہ سے اس کی وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارے اپنے دل کا بخل اور کنجوسی جو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے دلوں میں پیدا کرے، اندیشے دلا کر کے، خدشات میں مبتلا کر کے کہ آگے پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، ایسا آدمی سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں اندیشوں میں مبتلا کرتا ہے کہ تم کہیں محتاج نہ ہو جاؤ، تمہیں کل کو تمہیں کو ضرورت پڑی تب کیا ہوگا، یہ اسی کو اندیشہ کہتے ہیں۔ شک و شبہ مبتلا آگے کے لیے ڈرا دیتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، فقر کی دھمکی دیتا ہے، فقر کا خوف دلاتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی، تمہیں حکم دیتا ہے بخل کا، کنجوسی کا، اس کا حکم دیتا ہے۔ جب آدمی زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا ہے تو اس کے دل میں آخر بات کیا ہے، کیوں نہیں ادا کرتا ہے؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسلام کا رکن ہے، ایک انسان زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کرتا ہے؟ یہی فکر ہوتی ہے، یہی ڈر ہوتا ہے، یہی لالچ ہوتی ہے کہ میرا مال اور بڑھ جائے۔ اس لیے دینی بھائیوں، زکوٰۃ کا جو نظام ہے اسے ایمان والا ہی ادا کر سکتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کی فرضیت سے وہی آدمی بہرور ہو سکتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ پر اسے یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں نوازے گا۔ زکوٰۃ کا کیا معنی مطلب ہوتا ہے، اس حوالے سے اختصار سے دیکھیں۔ لفظ زکوٰۃ کو عربی میں اس کا معنی بتایا گیا الزیادۃ والنما، زیادہ ہونا اور کسی چیز کا بڑھ جانا۔ کہا جاتا ہے زکا الزرع، کھیتی بڑھ گئی، یعنی جو فصل ہے وہ بڑھ گئی۔ جیسے گیہوں کھیت میں ڈالا جاتا ہے یا دھان یا چاول کھیت میں ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا پودا بڑھتا ہے، بڑھتے 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 بڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے زکا الزرع، کہ پودے کیا ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ تو زکا کا جو لفظ ہے، زکوٰۃ کا جو لفظ، اس کے معنی ہی ہوتے بڑھنا۔ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟
بڑھنا، اور ایک معنی ہوتا ہے پاک صاف ہونا، میل کچیل کا دور ہونا، التطہیر پاک کر دینا۔ تو یعنی زکوٰۃ کے دو معنی ہوئے، ایک معنی کیا؟ بڑھنا، کیا چیز بڑھتی ہے؟ کیا چیز بڑھتی ہے؟ مال ہی بڑھتا ہے، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمارا مال بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے۔ اور دوسرے پاک ہونا، صاف ہونا۔ پاک صاف کیا چیز ہوتی ہے؟ ہمارا بقیہ مال۔ ہمارے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، 2,500 روپये ہم نے زکوٰۃ ادا کی، کتنا بچا؟ کتنا ہزار بچا؟ 97,500۔ تو بڑھا کہ گھٹا؟ یہ تو گھٹ رہا ہے نا۔ آپ ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بڑھ رہا ہے۔ کیسے بڑھا؟ یہ 2,500 آپ نے جو اللہ کی خوشی کے لیے خرچ کیا ہے، یہ جو 97,500 آپ کے پاس ہے، یہ بڑھے گا۔ اب یہ کیا ہوگا؟ اس کی سیفٹی ہوگی، اس کی حفاظت، یہ ضائع نہیں ہوگا، اس میں برکت ڈالے گا اللہ تعالیٰ، یہ بڑھے گا، اگلے سال یہی بڑھ کر کے دوسری رقم بن جائے گا۔ ایک تو یہ، دوسرے یہ 97,500 جو آپ کے پاس بچا ہے، یہ پاک ہو گیا۔ کماتے وقت آدمی جاب کرتا ہے نا، ہم اور آپ جاب کرتے ہیں، 8 گھنٹہ کہیں جاب کر رہے ہیں، تو کچھ تو کوتاہی ہو ہی جاتی ہے نا، کتنی بھی امانت داری کے ساتھ، کتنی بھی یعنی پنکچولیٹی کے ساتھ آپ اپنا کام کریں، تھوڑی بہت غفلت ہو جاتی ہے۔ ایک دم حلال کما لینا بہت کمال کی بات ہوتی ہے، بہت بڑی توفیق اس کے لیے چاہیے۔ ایک دم حلال کا، 2 منٹ بھی کبھی لیٹ نہ ہو، جتنے دیر بیٹھے مکمل کام ہی کرتے رہے۔ یہ آدمی بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ایک دم بالکل کھرے اصولوں کے ساتھ ہمیشہ کر لے جائے، کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے، ویسے ہی آپ کام کرنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی کچھ نہ کچھ لغزش، کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ یہ 2,500 نکال دینے سے ہمارے ایمان کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پاکی کے درجے میں ڈال دے گا کہ یہ مال اس کا پاک ہو گیا۔ جیسے ہم کوئی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس گناہ میں مبتلا ہونے کے بعد ہم میلے ہو گئے، ہم کیا ہو گئے؟ میلے ہو گئے۔ اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ ہماری خطاؤں کو دھو دے، بالماء پانی سے، والثلج برف سے، والبرد اور کس سے؟ اوس سے، جو اوس گرتی ہے نا آسمان سے، اس سے دھو دے۔ ہم میلے ہو گئے گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ ہمیں پانی سے دھو دے۔ پانی گرم ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے؟ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ ٹھنڈا کیا ہوتا ہے؟ برف، اور اس سے بھی زیادہ ٹھنڈا کیا ہوتا ہے؟ اوس جو گرتی ہے۔ تو گناہ یہ ہمارے اندر آگ پیدا کرتے ہیں، اور یہ چیزیں اس آگ کو بجھانے کا کام کرتی ہیں، اس آگ کو بجھانے کا کام کرتے ہیں۔ ہم میلے ہو گئے تو ہم دھل رہے ہیں اپنے آپ کو، ایسے ہمارا مال بھی میلا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کے ذریعے اس کی صفائی ہوتی ہے، وہ مال ہمارا صاف ہو جاتا ہے، سیف ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا یہ معنی ہوا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ لوگوں سے ان کے مال لو بطور صدقہ، بطور زکوٰۃ، ان سے مال لو، یہ زکوٰۃ انہیں پاک کر دے گی، مال بھی پاک ہوگا اور جس نے زکوٰۃ ادا کیا ہے وہ آدمی بھی پاک ہوگا۔ ایسے ہی دینی بھائیوں، زکوٰۃ کے شرعی معنی بتایا گیا، حصۃ مقدمۃ فی مال معین، کی فکس کچھ مال ہوتا ہے، اس کا فکس حصہ، سارے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، کچھ اموال ہیں، کچھ قسمیں بتائی گئی ہیں، اناج میں زکوٰۃ ہے، ایسے مویشی اور جانور میں زکوٰۃ ہے، سونے میں زکوٰۃ ہے، چاندی میں زکوٰۃ ہے، کیش میں زکوٰۃ، ساری چیز میں زکوٰۃ نہیں۔ آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، وہ آپ کا وہ فلیٹ چاہے 1 کروڑ کا ہو، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اس 1 کروڑ کے فلیٹ میں آپ رہتے ہیں اور آپ کے پاس 5 لاکھ روپے رکھا ہو، اس میں زکوٰۃ ہے؟ اس میں زکوٰۃ ہے۔ آپ کے پاس 85 گرام سے زیادہ سونا ہے، اس کے اندر زکوٰۃ ہے، لیکن آپ کے پاس گاڑی کھڑی ہے، مرسڈیز کھڑی ہے آپ کی بہت قیمتی، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ تو سارے مال میں زکوٰۃ نہیں، کچھ خاص چیزیں جس میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کر دی ہے، اسی میں سے زکوٰۃ نکالنی، اور وہ بھی فکس ہے کہ کتنا نکالنا ہے، وہ بھی بتا دیا گیا ہے، پھر اس کو کسے دینا ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ تو یہ اس کی شرعی تعریف کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی یقبل الصدقہ، کہ اللہ تعالیٰ صدقے کو قبول کرتا ہے، اور وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ، اور اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، دونوں کیا ہیں؟ دائیں۔ اللہ کے یہاں بایاں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور پھر اس کو بڑھاتا ہے۔ اس کو کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے۔ تو جو مال ہم صدقے کے طور پہ، زکوٰۃ کے طور پر نکالتے ہیں، وہ جو نکل کر کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی بڑھاتا ہے، اسے بھی بڑھا، اس کا اجر اتنا ہی نہیں ملے گا۔ آپ نے 2500 زکوٰۃ نکالی ہے تو 2500 کا ثواب نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی پرورش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ سے متعلق کچھ ضروری باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی۔ اگلا مسئلہ ہے کوئی زکوٰۃ کے وجوب کا انکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی نہ مانے، میں نہیں مانتا، اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نہیں مانتا کہ زکوٰۃ واجب ہے، تو اس کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے فمن انکر وجوبها فهو کافر، جو آدمی زکوٰۃ کے واجب ہونے کا ہی انکار کر دے تو کیا ہو جائے گا؟ فهو کافر، کافر مانا جائے گا۔ مرتد عن الاسلام، اسلام سے مرتد ہو گیا۔ یستتاب، اس سے کہا جائے گا کہ توبہ کر لے، اس سے کیا کہا جائے گا؟ توبہ کر لے۔ فإن تاب، اگر توبہ کر لے تو اچھی بات ہے، وإلا قتل، ورنہ کیا کر دیا جائے گا؟ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ کہاں پر؟ انڈیا میں۔ کہاں ہوگا یہ؟ جہاں اسلامی لا کے حساب سے حکومتیں چلائی جاتی ہیں، اسلامی قانون کتاب و سنت کے مطابق جہاں حکومت چلائی جائے گی وہاں ہوگا یہ۔ یا انڈیا میں پکڑ کے کسی کو مار دیں گے تو جیل چل جائیں گے، یہاں کے لیے نہیں۔ کہاں کے لیے ہے؟ جہاں اسلامی قانون کے مطابق، اسلامی لا کے مطابق حکومتیں چلتی ہیں۔ تو جو انکار کرے گا اس کی یہ سزا ہے۔ دوسرا سوال ہے کوئی زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو اس حوالے سے دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس مال سے اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، مثل له مالہ یوم القیامہ شجاعا اقرع له زبیبتان، تو اس کا وہ مال قیامت کے دن ایک سانپ کا روپ دھارن کر لے گا، سانپ بن جائے گا، زہریلا سانپ، ایسا سانپ زہریلا، اور اس کے پھنڈ پر، جیسے سانپ اپنا پھنڈ اٹھاتا ہے اس پہ 2 نقطے رہتے ہیں جو علامت ہوتے ہیں کہ انتہائی زہریلا سانپ ہے۔ کس بات کی نشانی ہوتی ہے؟ وہ 2 نقطے جو اس پر ہوتے ہیں وہ کس چیز کی نشانی ہوتے ہیں؟ کہ انتہائی زہریلا سانپ ہے۔ یطوقہ یوم القیامہ ثم یأخذ بلحظمیہ، اس کے بعد وہ اس کے گردن میں، اس کے گلے میں توق بن جائے گا، جیسے ہار پہنتے ہیں ایسے آ کر کے وہ لپیٹ جائے گا، اور اس کے بعد اس کو جبڑے کو کیا کرے گا؟ وہ پکڑے گا، وہ سانپ پکڑے گا۔ کس کا فرمان ہے؟ کون بتا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کی سزا بتا رہے ہیں؟ جو آدمی زکوٰۃ نہ ادا کرے اس کے ساتھ ایسا ہوگا۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں ان کی سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا۔ صحیح بخاری کی بات، صحیح بخاری کی بات، ایسا ان کے ساتھ ہوگا، اس کا مال اللہ تعالیٰ سے حکم دے گا، وہ مال سانپ بن جائے گا، سانپ بن کر کے آدمی اس کے گلے کا توق بن جائے گا، اسے گلے میں لپیٹ لے گا۔ آدمی اتنے دور دیکھے سانپ میں تو ڈر جاتا ہے، زہریلا سانپ بھی کہیں اس کونے میں نظر آئے تو بھی آدمی خوف پیدا ہو۔ تصور کرو ذرا کہ باڈی پر ہو اور وہ بھی کہاں؟ گردن پر، گلے پر آ جائے، لپیٹ لے اس کو، توق بن جائے۔ توق مطلب جیسے ہار پہنا جاتا ہے اس طرح سے پورا گلے کا توق بن گیا۔ اس کے بعد اس کے منہ کو پکڑتا ہے، سانپ اپنے منہ سے منہ کو پکڑ لے، کیا حالت ہوگی اس کی؟ ہمارے خوف کی، ہمارے دہشت کی، اور زہریلا سانپ، یہ اس کو سزا دی جائے۔ کس چیز کی سزا دی جائے؟ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، مال سے ایسی محبت، مال کی ایسی لالچ کہ یہ بھی کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور پھر اللہ ہی کے حکم پر خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں اتارتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رمضان میں ایک گڈی نکال لیتے وہی بانٹتے رہتے ہیں، 150 دیتے رہتے، رمضان گزر گیا سوچے زکوٰۃ ادا ہو گئی، حساب کتاب سے نہیں نکالتے۔
حساب کتاب کر کے نہیں نکالتے زکات. کیسے نکالتے؟ کہ اندازہ نکال دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بالکل جیسے ہم اپنے بزنس میں اکاؤنٹ مینٹین کرتے نا، اپنے کاروبار میں اکاؤنٹ مینٹین کرتے، ایسے ہی بالکل اپنا مال اس کا پورا حساب کتاب ہونا چاہیے. میرے پاس 10 اکتوبر سے اگلے سال 10 اکتوبر تک کتنا روپیہ بیلنس میں رہا، کتنا میرے پاس سونا ہے، کتنا میرے پاس بزنس کے لیے جو ساز و سامان میں خرید کے لاتا ہوں وہ کتنا ہے، جو بھی زکوٰۃ کی پورا اس پہ پیپر پہ لکھ کر کے یا ٹائپ کر کے پورا حساب کتاب رکھنا چاہیے. اور سال پورا ہونے سے پہلے اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس میں میری اتنی زکوٰۃ نہیں، کتنی رقم میری کہیں امانت کے طور پر رکھی ہے، کتنا میں نے کسی سے قرض لے رکھا ہے، کتنا میرا لوگوں نے قرض لے رکھا ہے. یہ پورا حساب کتاب رکھ کر کے اور اسی حساب سے ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے. ہر سال اس کو دیکھ کر کے اس میں اپڈیٹ کر کے کیا گھٹا کیا بڑھا اور آدمی کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اندازے سے زکوٰۃ ادا کر دیا. کوئی مولانا صاحب پکڑ لے کہ میں مسجد چلاتا ہوں، مدرسہ چلاتا ہوں، وہاں اتنے بچے پڑھتے ہیں، اس کو نکال کے 500 دے دیا. کسی نے اور پکڑ لیا، اس کو 5000 دے دیا اور رمضان ختم، سوچے زکوٰۃ ادا ہو گئی. یہ چیز پائی جاتی ہے. بہت سارے لوگ اسی طرح سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی جان چھڑانے والی کیفیت ہوتی ہے. حساب کر کے بالکل لکھ کر کے کہ کتنی میری زکوٰۃ بنتی، اس طرح سے زکوٰۃ ادا کریں، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. وہ رقم پھر آپ کو اسی رقم میں ملی ہوئی ہے، آپ کے راس المال میں رقم ملی ہوئی ہے اور آپ اس کو بار بار یوز کر رہے ہو. دوسروں کا حق آپ اپنے استعمال میں لے کر آئے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، خطرناک گناہ ہے. سزا دیتے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، یہ سزا دی جائے گی ان لوگوں کو جو اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ اس کے بعد وہ سانپ کہے گا انا مالکا انا کنزکا، کہ میں تمہارا مال ہی ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں. کنز مانے خزانہ، میں تمہارا وہ خزانہ ہوں جس کو تم نے جمع کر رکھا تھا. وہ سانپ بات کرے گا، وہ سانپ بات کرے گا سانپ سے کہ میں تیرا خزانہ ہوں، گلے میں لپیٹے رہے گا، ڈسے گا وہ سانپ. انتہائی سخت سزا بتائی گئی زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180. اللہ کے نبی پڑھ کے سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے عطا کردہ مال میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وہ ایسا قطعاً نہ سوچے کہ ان کے لیے اچھا ہے، یہ ان کے لیے اچھا ایسا نہ سوچے. اللہ نے فضل سے نوازا، مال سے نوازا ہے اور اس میں کنجوسی کر رہے ہو تو یہ نہ سوچے بہت اچھا کر رہا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت بڑا شر ہے، مصیبت ہے یہ کہ اگر آپ اللہ کے لیے کوئی مال میں کنجوسی کر رہے ہو. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عنقریب اسے توق پہنایا جائے گا اسی چیز کا جس میں اس نے بخالت کی ہے، اس میں کنجوسی کی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں. قرآن کی اس آیت کی تفسیر کر، اسے کہتے ہیں تفسیر القرآن بالاحادیث یا بالحدیث. قرآن کی تفسیر کرنا کس سے؟ حدیث سے. آیت کا معنی کیا ہے اللہ کے نبی خود بتا رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تفسیر کر رہے ہیں کہ جو آیت ہے قرآن میں جس میں اللہ نے فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اس میں کنجوسی کرتے، بخیلی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ عنقریب اسے ایسے لوگوں کو توق پہنائے گا. وہ توق کس چیز کا ہوگا اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں. توق کیا ہوگا؟ سانپ ہوگا، زہریلا سانپ ہوگا جو گلے میں آ کے لپٹ جائے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر کے بتائی. ایسے دینی بھائیوں دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، کہ جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، سونا رکھتے ہیں، چاندی رکھتے ہیں جمع کر کے، ولا ينفقونها في سبيل الله، اللہ کے راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب أليم، ایسے لوگوں کو دردناک سزا کی بشارت دیجیے. دردناک سزا، سزا اس میں درد ہوتا ہے، سزا میں خود ہی آدمی پریشان تھا، لیکن اللہ نے کہا علیم، ایسی سزا جس میں درد سے گزرنا پڑے، ایسی اس کو سزا دی جائے گی. یوم یحمى علیہا، پھر بتایا کہ وہ کیا ہوگی سزا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن جہنم کی آگ میں اسے تپایا جائے گا. فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، اور اس کی پیشانی، اس کی پیٹھ
اور اس کے بغل کو داغا جائے گا. سونے چاندی کو لے کر اسے گرم کیا جائے گا. سونے کی دھات چاندی کی دھات کو گرم کیا جائے گا اور اس کو تپا کر کے جو لوگ اس میں زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا, پیشانی, اور بغل کو داغا جائے گا, یہاں جہاں دل ہوتا ہے یا جو اندر کا سینے کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں یہاں داغا جائے گا, اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا. یہ جسم کے وہ حساس جگہیں ہیں جہاں جلنے کی وجہ سے انتہائی درد ہوگا, اور اس درد میں اس کو مبتلا کیا جائے گا جو ہمیں زکوٰۃ نہیں ادا کرتا. فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم, اور اس سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ وہی ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا. ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون, اب جو جمع کر رکھا تھا اس کا مزہ چکھو. یہ جو کہا جانا نا یہ بھی بہت بڑا ٹارچر ہے. یہ جو یاد دلایا جائے گا کہ تم نے اس کو جمع کر کے رکھا تھا, لو مزہ چکھو اس کا, یہ تم نے جمع کیا نا, لو مزہ چکھو اس کا. تصور کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, لیکن کسی کے اگر یہ غفلت ہے کہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا, تھوڑی دیر بھی سوچے بھی صحیح کہ گلے میں سانپ لپٹا ہے, آگ میں تپا کر کے سونا چاندی لایا جا رہا ہے اور وہ سانپ ڈس رہا ہے, پھر اس کے پیشانی کو, اس کے بغل کو, اس کے پیٹھ کو داغا جا رہا ہے اور باتیں سنائی جا رہی ہیں کہ یہ وہی ہے جس کو تم نے جمع کر رکھا تھا, وہ جمع کرو, مزہ چکھو اس کا. یہ ہولناکی ہوگی, کتنی خطرناک بات ہے وہاں کے لیے کہ اس طرح سے اسے کہا جائے گا, سانپ گلے میں پڑا ہوگا. تو دینی بھائی زکوٰۃ نہ ادا کرنا, اگر آدمی انکار کر دیتا ہے اس کے وجوب کا, تب تو کیا ہو جائے گا, وہ کافر ہو جائے گا. لیکن اگر انکار تو نہیں کرتا, مانتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے, تو اس کو اس سزا سے دوچار کیا جائے گا. اس کو یہ سزا ذہن رکھنی چاہیے کہ کتنی خطرناک سزا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے کے فائدے علماء نے کئی ایک فائدے ذکر کیے ہیں, اختصار سے اسے ذکر کروں تاکہ کچھ وقت بچے ہمارا, ہم آگے بڑھیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام کا ایک رکن ہے, اس کی حفاظت ہوتی ہے, ایک پلر ہے ہمارے, ہم مسلمان ہیں اور اسلام کی حفاظت ہمارے اوپر فرض ہے. تو ہم زکوٰۃ ادا کریں گے, زکوٰۃ کا ماحول ہمارے سماج میں رہے گا, کوئی اسلام کی حفاظت ہے. ورنہ آہستہ آہستہ ہر چیز اگر مٹانے لگے تو ہم تو خود ہی اسلام سے ہاتھ میں بیٹھیں گے. ایک آدمی کسی موقع پر بہت بھونڈی بات اس نے کہی کہ اسے جب کہا گیا کہ داڑھی رکھو, داڑھی اسلام میں ایک شعار ہے, مسلمان کی پہچان ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو ٹھیک ہے ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا ہے اور سمجھتا کہ سنت ہے تو وہ بھی بہتر جرم ہی ہے. لیکن ایک آدمی نہیں رکھتا, اوپر سے ڈھٹائی والی بات کرتا ہے, اس پہ ایکسکیوز دیتا ہے, اس پہ عقل لگاتا ہے, تو یہ اس سے بڑا مجرم ہے. تو اس نے کہا کہ پورے اسلام میں کیا صرف داڑھی ہی ہے؟ مولوی صاحب, پورے اسلام میں سارا اسلام کیا داڑھی ہی میں؟ ایک طرح سے مذاق اڑانے والا انداز, طنز والا انداز کہ پورا اسلام آپ کو لا کر کے کہاں لے آتے ہو, داڑھی میں لے کر کے آ جاتے ہو. اس سے پوچھا کہ بھائی بات بتاؤ, یہ بات تو اسلام کے ہر مسئلے میں کہی جا سکتی ہے. آپ سے کہا جا رہا نماز پڑھو, آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ پورا اسلام کیا نمازی میں. آپ سے کوئی کہے کہ بھائی زکوٰۃ ادا کرو, آپ کہہ سکتے ہو کہ پورا اسلام کیا زکوٰۃ میں ہے, پورا اسلام کیا حج میں ہے, پورا اسلام کیا نکاح کرنے پہ ہی ہے, پورا اسلام کیا نماز پڑھنے پہ ہی. تو پھر بچے گا کیا؟ پھر کیا بچے گا؟ آپ کے جو کوتاہی آپ کہتے ہیں کہ پورا اسلام کیا سود کھانے سے ڈھہ جاتا ہے, پورا اسلام کیا شراب پینے سے ڈھہ جاتا ہے, پورا اسلام کیا زنا کرنے سے ڈھہ جاتا ہے. تو جب ساری چیزیں آپ اپنے حساب سے چلاؤ تو اسلام میں بچے گا کیا؟ ہر آدمی اپنی مرضی سے جو کرتا ہے اسی کا بہانہ بنا کے کہہ دے, یا اس کو جو نہیں کرنا اسی کا انکار کر دے, اسی کو کہہ دے کہ کیا میں سارے اسلام کو کر رہا ہوں. دیکھیے بھائی, اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں آپ کو پورا آنا ہے, پورا آنا, تھوڑا سا نہیں آنا. آپ اپنے آپ کو لفٹ میں کسی بلڈنگ میں جا رہے ہیں, لفٹ میں چڑھائیں اور پوری باڈی چڑھا دیں, خالی صرف پنجہ باہر رہ جائے, صرف پنجہ باہر, تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کیا آپ کا پورا وجود خالی پنجے میں ہے؟ پورا وجود تو پنجے میں نہیں ہے نا. لیکن کیوں لاتے ہیں ہاتھ, خالی ہاتھ بھی باہر رکھ سکتے ہیں. کوئی گاڑی جا رہی ہے, اس کے نیچے آپ خالی انگلی آ جائے, آپ اس کو چھوڑ دیں گے, کوئی پورا وجود تو بچا ہوا ہے. اس انگلی کے دبنے پر بھی آپ اس کو کہیں گے کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے یا مجھے تکلیف پہنچی ہے. یہ آدمی دیکھیے شیطان بہکا دیتا ہے, آدمی بہک بھی جاتا ہے, پھر دوسروں کو بھی بہکانے لگتا ہے. ہم پورے اسلام کے پابند ہیں, اس اسلام میں کسی بات کا انکار کی گنجائش نہیں ہے.
یہ زکوٰۃ کے مسئلے میں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ایک گروپ نے کہا کہ ہم ویسے ہی اسلام کو مانیں گے جیسے ہم پیارے نبی کے زمانے میں مانتے تھے، بس ایک چیز سے منع کرتے کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھا لی، ایسے نہیں چلے گا، جو نبی اسلام لے کر کے آئے تو وہ چلے گئے دنیا سے، اسلام ابھی بھی ہے اور اسلام جتنا تھا اتنا ہی ہے، اتنا آپ کو پورا فالو کرنا ہے۔ تو دین بھائیوں، یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام کے رکن کی حفاظت ہوتی ہے جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ دوسری چیز، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، ایک اسلام کا پلر کی حفاظت کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب جائے گا اور جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کا مستحق ٹھہرے گا۔ اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے۔ سودی کاروبار چاہے جتنا پھیل جائے، چاہے جتنا پروفٹ دکھے، چاہے جتنی پراپرٹی بن جائے، اس کا انجام مٹ جانا ہے۔ انجام کے حساب سے کیا ہوگا؟ مٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلے 10 سال 20 سال 25 سال بہت پراپرٹی بن جائے، بنگلہ بن جائے، زمینیں ہو جائیں اور بینک بیلنس ہو جائے، گاڑیاں ہو جائیں، سب مٹ جائے گا۔ اور دیکھتے ہیں بس اوقات دنیا والے جو زندہ رہتے ہیں ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں، ان سے کچھ بڑے رہتے ہیں، کچھ چھوٹے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنی نگاہوں کے ساتھ سود کا انجام دن پر مٹنا ہی ہے۔ یمحق اللہ، کون مٹا رہا ہے؟ یمحق اللہ مٹاتا ہے۔ ویربی الصدقات، اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ خیرات کرنے والا آدمی آہستہ آہستہ مالدار بنے گا، اور سود کی بنیاد پر مال اکٹھا کرنے والا آہستہ آہستہ فلاس بنے گا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ جو زکوٰۃ تم ادا کرتے ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے، یعنی ان کا مال اللہ تعالیٰ کئی گنا کرتا ہے۔ ایسے دن بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دے۔ کہیں آگ لگی ہے، پانی ڈال تو آگ بجھ جاتی ہے نا، ایسے جو صدقہ خیرات کرتے رہتا ہے، صدقہ خیرات کرتے رہتا ہے تو اس سے گناہ بجھتے رہتے ہیں، گناہ اس کے معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والے عورتیں۔ آخر میں فرمایا آیت کے آخر میں اعد اللہ لهم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے بخشش تیار کر دی، معافی ریڈی ان کے لیے، وہ اجر عظیمہ، اور اجر عظیم انہیں ملے، یعنی جنت، یعنی جنت، مغفرت ہو گئی تو جہنم میں نہیں جائے گا، اور اجر عظیم ملا کہاں چلا گیا؟ جنت میں چلا گیا۔ اور یہ کامیابی، یہ کیا ہے؟ کامیابی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں اسے ایڈمیشن مل گیا، فقد فاز، کامیاب ہو گیا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ تو ایک فائدہ یہ ہے، ایسے ہی ہمارے اپنی روح پر بھی اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جب آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے اندر سخاوت پیدا ہوتی ہے، مال خرچ کرنے کی بھی ایک لذت ہوتی ہے، مال خرچ کرنے کی بھی ایک لذت ہوتی ہے، تو وہ سخاوت اس کے دل میں پیدا ہوگی، شفقت پیدا ہوگی، لوگوں کے تئیں اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوگی، رحمت پیدا ہوگی، جس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہوگا، وہ لوگوں پہ رحم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے گا، وہ لوگوں کے لیے کام آئے گا، لوگوں کے کام آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کام بنائے گا۔ یہ فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس سے جو دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، اس خوشی کا کوئی جواب نہیں۔ ہم کسی کو کھانا کھلا دیں اور اس کی بھوک مٹ جانے پر اس کے چہرے پہ جو رونق رہے گی، جو خوشی رہے گی، اس خوشی کو دیکھ کر ہمیں جو خوشی ملتی ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب کرنے کے کام ہیں۔ ایسے ہی زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارے دل کا بخل اور کنجوسی دور ہو جاتا ہے۔ آدمی جب نہیں خرچ کرتا، اس لیے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ڈیلی کچھ نہ کچھ خرچ کرنا چاہیے، روز آنا خرچ کرنا چاہیے، 10 20 100 50 جو بھی ہماری حیثیت ہے نا، ڈیلی خرچ کرو۔ اس خرچ کرنے کا فائدہ یہ کہ کنجوسی نہیں پیدا ہوگی، بخیلی نہیں پیدا ہوگی۔ آدمی جس چیز کی پریکٹس چھوڑ دیتا ہے نا، آہستہ آہستہ اس چیز کو بھولنے لگتا ہے۔ تو ہمیں خرچ کرنے کی ہماری پریکٹس کنٹینیو ہوتے رہنا چاہیے۔ جیسے ہم ورزش کرتے ہیں، روز کرتے ہیں، ہم برش کرتے ہیں، روز کرتے ہیں، ہم نہاتے ہیں تو روز نہاتے ہیں، جو بھی کام عادتاً روز کرتے ہیں، ایسے ہی ڈیلی خرچ کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ۔
اگر آدمی کو کوئی نہیں ملتا خرچ کرنے، گھر میں ہی ایک صندوق بنا لے، غلہ بنا لے، اس میں صدقے کے لیے سے 100 روپیہ 50 روپیہ جو بھی ڈیلی ڈال دے، ٹھیک ہے، کسی ایک دن اس کو نکال کے کسی کو دے دے، لیکن ڈیلی خرچ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز آنا 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، کہ اللہ خرچ کرنے والے کو عطا کر، اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے کہ اللہ جو مال کو روک کے رکھے اس کے مال کو تباہ کر دے۔ یہ ڈیلی ہوتا ہے، روزانہ ہوتا ہے، تو ہمیں خرچ کرتے رہنا چاہیے، جو بھی ہماری استطاعت کی، جو بھی ہماری حیثیت ہے، تو اس سے بخل دور ہوگا۔ ایسے دینی بھائیو، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، ہمارا مال جو مال ہمارا ہے اس کی سیفٹی ہوتی، اس میں برکت ہوتی، اس کی نشو و نما ہوتی، مال ہمارا بڑھتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے، صدقات و خیرات ادا کرنے سے۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ غریبوں کے دل میں ہمارے کئی محبت پیدا ہوتی ہے، اور حقد یا حسد یا بغض ان چیزوں سے غریب بچ جاتا ہے۔ ہم اس کے کام آ رہے ہیں، تو اس کے دل میں، یعنی اللہ کے فضل سے، اللہ کے نظام سے ہمارے دل میں فیلنگ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا شکریہ ادا کریں۔ ہم اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں کسی کو، یا کسی کو صدقہ دے رہے ہیں، تو ہمارے دل میں یہ فیلنگ نہیں آنا چاہیے کہ ہمارا احسان مانے یا ہمارا شکریہ ادا کریں، ہم کہیں جائیں تو ہمیں سلام کریں، یہ اس جذبے سے ہمیں نہیں کرنا ہے، لیکن وہ تو کرے گا، وہ خود ہی کرے گا، وہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے کہ آدمی جس پہ مہربان ہوتا ہے وہ دوسرا آدمی خود ہی اس کی ریسپیکٹ کرتا ہے، عزت کرتا ہے، تو یہ بھی ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے۔ ایسے دینی بھائیوں، ایک فائدہ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اس سے سماج کے اندر ایک خوشی کا ماحول رہے گا، سماج کے اندر ایک خوشی کا ماحول رہے گا۔ اس لیے دیکھیں، حکمت سمجھیے آپ کہ عید ہمیں کل منانی ہوتی ہے، کل ہم عید الفطر کی نماز پڑھیں گے، اور آج ہمیں صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب رہتا ہے، فرض رہتا ہے۔ کیوں؟ پھر ہر آدمی کے یہاں کھانے پینے کی چیز آ جاتی ہے، پورا سماج خوشی کے ایک لہر میں آ جاتا ہے، ہر آدمی کے پاس کھانے پینے پہننے کی چیزیں ہو جاتی ہیں، سارے سب کے پاس میں، تو خوشی کا ماحول تبھی پیدا ہوگا نا جب کوئی آدمی کسی ضرورت سے بے نیاز ہو جائے، اور جس کے یہاں کھانے کے لیے بھی آدمی کیا خوشی منائے گا، جس کے یہاں پریشانی ہے کیا خوشی منائے گا۔ تو مسلمانوں کی عید ہوتی تو اس سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے تاکہ سب کے سب خوشی میں شریک ہو سکیں۔ ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے۔ دینی بھائی، اس حوالے سے کافی بات یہ کہ ہم زکوٰۃ کس سے ادا کریں، کس کو زکوٰۃ کی رقم دیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت میں فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات سے مراد زکوٰۃ اور نفلی صدقہ بھی ہے، یہ ہم کس کو دیں گے؟ فقراء، فقیر اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس کمانے دمانے کا کوئی انتظام نہ ہو، نہ کما پاتا، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ مسکین وہ آدمی جو کچھ کماتا ہو لیکن خرچ زیادہ ہو، مسکین اس آدمی کہتے ہیں جو کچھ کماتا ہو اور خرچ زیادہ ہو۔ اب اس کو آپ بہت کشادہ ذہن ہو کر کے سمجھیں، ممکن ہے ایک آدمی مہینے میں 1 لاکھ روپے کماتا ہو لیکن پھر بھی مسکین، پھر بھی کیا ہو؟ مسکین۔ اور یہ بھی ممکن ہے ایک آدمی 20,000 کماتا ہے لیکن پھر بھی مالدار ہو۔ وہ کیسے؟ 20,000 کمانے والا میاں بیوی سے خود کے فلیٹ میں رہتے ہیں، صرف کھانا ہے، کوئی خرچہ نہیں، اور 1 لاکھ کمانے والا وہ اکیلا کمانے والا ہے اور گھر میں اس کے 20 لوگ ہیں، 25 لوگ ہیں، سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے۔ بچوں کی تعلیم ہے، ان کے راشن پانی، ان کا علاج معالجہ کر کے، بڑی بزرگوں کی دوائی ہے، اسکول کی فیس ہے، سب ملا جلا کے اس کا خرچ ہو جاتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے۔ تو مسکین اس آدمی کو کہتے ہیں جو کماتا تو ہے لیکن جتنا کماتا ہے اس سے زیادہ اس کا خرچہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسکین آدمی، کچھ تھوڑا بہت کماتا ہے لیکن اس سے زیادہ اس کا خرچہ ہے۔ یہ آدمی مانگتا نہیں کسی سے، اس کو مل جائے تو خوش ہو جائے گا لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم پتہ لگائیں ایسے آدمی کے بارے میں پتہ لگائیں کہ آدمی یہ 20,000 کی سیلری میں کہیں جاب کرتا ہے، اس کے گھر میں 18 لوگ رہتے ہیں، رینٹ پہ رہتا ہے، کیسے کر چلتا ہو؟ پھر اس کو ہم بند مٹھی کبھی بھی ملے چپکے سے اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس کا نفس تیار ہی نہیں ہوتا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، وہ رہتا تکلیف میں لیکن کسی کو بیان نہیں کرتا ہے۔ تو مسکین کی یہ صفت ہے جو بتائی گئی۔ ایسے والعاملین علیہا، جو لوگ زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ سنبھالتے ہیں، زکوٰۃ وصول کر لے کر آتے ہیں، پھر اس کا حساب کتاب رکھتے ہیں، پھر زکوٰۃ جس کو پہنچانا اس کو پہنچانے، یہ آدمی کیوں فری میں کام کرے؟ فری میں کیوں کام؟ یہ سیٹ اپ کیسے چل پائے گا؟ تو اس پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے گی، وہ سیٹ اپ چلانے کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر مسجد کا ایک نظام چلایا جاتا ہے، ایک آدمی کو فارغ رکھا جاتا ہے کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ کہیں نہیں جائیں گے، 5 وقت کی آپ نماز پڑھائیں گے۔ ایک آدمی کو فارغ ہے، آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ 5 وقت کی نماز اذان دیں گے۔
ایک آدمی فارغ رکھا جاتا ہے، آپ دوسرا کوئی کام نہیں کریں گے، آپ مسجد کی صاف صفائی کریں گے. ہم نماز تو ہم سب پہ فرض ہے، نماز کسی کو تو پڑھانی ہے، لیکن چونکہ ہم نے ایک آدمی کو اسی کام پہ لگا دیا، اسی کام میں اس کو فارغ رکھ دیا، اب اس کا خرچ کیسے چلے گا؟ اس کا خرچ کیسے چلے گا؟ وہ ذمہ داری کسی کو اٹھانی تبھی تو نظام چل پائے گا، ورنہ پھر وہ نظام کیسے چل پائے گا؟ تو ایسی زکوٰۃ وصول کر لانا، اس کا حساب کتاب رکھنا، زکوٰۃ کس کو دیا ہے اس کا پتہ لگانا، یہ بھی کام ہے. ایک پورا سیٹ اپ چلانے کے لیے وہ رقم کہاں سے آئے گی کہ جس سے وہ سیٹ اپ چل پائے؟ زکوٰۃ کے رقم سے آئے گی. زکوٰۃ میں سے اتنا نکال لیا جائے گا جس سے وہ پورا نظام چل سکے. خود ہی کو کہتے ہیں والعاملین علیہا، کہ وہ جو اس کا کام کرتے ہیں، گرچہ مالدار ہی نہ ہو. یعنی ایک آدمی مالدار ہے لیکن وہ کس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے؟ زکوٰۃ کا جو بیت المال کا جو نظام اس میں وہ کام کرتا ہے. تو وہ مالدار ہے تو بھی اپنی محنت کی مزدوری وہاں سے لے سکتا ہے، اس کو زکوٰۃ کے رقم سے دی جائے گی. والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان لوگوں کا جو جن کی تعلیف قلب کی جاتی ہے. تعلیف قلب کا اختصار سے یہ سمجھیں کہ اسلام کے قریب آ رہا ہے، جو آدمی اسلام کے قریب آ رہا ہے اس کو روپے پیسے کی ضرورت ہے تو آدمی وہاں بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتا ہے. وہ پھر رقاب اور گردن آزاد کرنے میں، پہلے زمانے میں غلام پائے جاتے تھے، لوڈیاں پائی جاتی تھی، ان کو زکوٰۃ کے رقم سے آزاد کیا جا سکتا ہے. ایسے ہی اگر آج بھی کوئی بے قصور بے گناہ جیل میں بند ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے. والغارمین، اور ایسا آدمی جو قرض کے بوجھ تلے پھنس گیا، دب گیا، مقروض ہو گیا، کوئی کسی حادثے میں مبتلا ہو کر کے یا کسی اور وجہ سے مقروض ہو گیا، وہ اب قرضے میں دبا ہے. ٹھیک ہے کما ہے، 50,000 کما ہے، لیکن وہ تو اس کا خرچہ ہی ہو جاتا ہے، اس کے اوپر 5,000 کا قرضہ ہے. کب تک ویسے جیے گا؟ جس کا لے رکھا ہے وہ تو مانگیں گے نا، وہ تو اس کو پریشان کریں گے، اس کے گھر پہ پہنچیں گے. تو کیا کیا جائے؟ زکوٰۃ کے رقم سے اٹھا کر کے اس کو دے دیں، اس کو اس سے آزاد کیا جائے، اس قرض سے اس کو آزاد کیا جائے. بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے. یہ آدمی اگر سمجھتا ہے کہ اپنے اس بھائی کو آزاد کرانا ہے اور بھائی مطلب کوئی فراڈ نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، تو کوئی ضروری کہ زکوٰۃ کا انتظار کرے. ایسے آپس میں چندہ کر کے آدمی اس کو دے دے، ہدیہ دے دے، تحفہ دے دے، یا ایسے صدقے کے لیے سے دے دے، اس کو اس سے نکالے. بہت بڑی آفت ہوتی ہے، مقروض ہونا بہت بڑی آفت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، کہ اللہ مجھے گناہ سے بچائیو اور اے میرے رب مجھے قرض سے بچا. قرض سے مقروض آدمی بہت پریشان ہوتا ہے. ہمارے سماج میں اگر کوئی ہے اور ہم صاحب حیثیت ہیں تو اس کو قرض کے بوجھ سے نکالیں. اور ایک بات اور دین بھائی، قرض کا مل جانا بہت ضروری ہو تو ہی قرض لینا چاہیے. جائز رکھا شریعت نے، البتہ اس کو پسند نہیں کیا ہے. آج دیکھیے، آج جس طرح کا سماج ہے نا، ہمیں بار بار قرض دینے کے لیے آفر آتے رہتے ہیں. آپ کو 20,000 کا موبائل لینا ہے اس پہ بھی لون ملتا ہے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہم کمانے، ہمارے پاس 20,000 ہو جائے تو بے شک آپ 10,000 موبائل لے لیجیے، لیکن اگر ہمارے سامنے ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے، کمپنیاں ہمیں ٹارگیٹ کر رہی ہیں کہ آپ ہمارے مقروض ہو جاؤ، اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، اپنے خواہش کو دبا دینا چاہیے، نہیں چاہیے. جب میرے پاس بیلنس میں آئے گا تب میں لوں گا. یہ بھی بہت اہم ٹاپک، کبھی اللہ نے توفیق دی جس پہ تفصیل سے بات کی جائے گی. کس طرح ٹریپ ہے یہ، ٹریپ ہے خاص طور پہ نوجوانوں کو جو بیچارے بھی کمانا شروع نہیں کرتے، ان کے دل میں اتنی خواہش بھر دی جاتی ہے کہ وہ جتنا کماتے ہیں اس سے بڑا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، اس سے بڑا بوجھ اٹھا لیتے ہیں. یعنی لون کے نام 2,000 مہینہ دینا ہے، 1,500 مہینہ دینا ہے. آدمی سوچتا ٹھیک ہے 1,500 موبائل کا دے رہا ہے، 5,000 اسکوٹی کا دے رہا ہے، 8,000 فریج کا دے رہا ہے، 50,000 گھر کا دے رہا ہے. وہ پورے کے پورا قرض کے بوجھ میں دب جاتا ہے، پریشان رہتا ہے. اور اسلام نے جو سکھایا وہ کیا سکھایا؟ اپنی خواہشوں کو کنٹرول میں رکھو. جو انتہائی ضرورت ہے اسی کے لیے قرض لے سکتے، صرف اس کے لیے جو انتہائی ضرورت ہے. اور اس کے بعد بھی بیک اپ رکھا ہے. پریشان حالات کی مدد کرو، کوئی تحفہ دے رہا ہے، کوئی صدقہ دے رہا ہے، کم از کم سال میں ایک مرتبہ اس کو زکوٰۃ کی رقم ملی تاکہ وہ ڈپریشن میں نہ رہے، وہ ایک ہنسی خوشی زندگی گزار سکے. تو دینی بھائی یہ بھی ہے کہ مقروض آدمی کے لیے بھی زکوٰۃ ہے. وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو مجاہدین جہاد کرتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ کی رقم ادا کی جا سکتی ہے. البتہ اس مسئلے میں بہت تفصیل سے علم ہونا ضروری ہے. ایسے نہیں کہ ہر اٹھا شدہ کوئی آ جائے اور وہ اپنے آپ مجاہد بتائے اور آدمی اس کے پیچھے اس کو رقم ٹرانسفر کرے. جہاد کب ہے، اس کی شرائط ہے، علماء کی ذمہ داری، علماء کی ماتحتی میں جب جہاد ہوگا تو اس کو جہاد کہا جائے گا. ایسے نہیں کہ کوئی بھی جذباتی آدمی کسی کے خلاف ہتھیار اٹھا لے، سمجھے مجاہد ہے اور اس کو فنڈنگ کرنے لگے. یہ جائز و درست نہیں ہے. جہاد بھی ایک پورا نظام ہے، اس کی کئی شرطیں ہیں. ان شرطوں کے پورا ہونے کے بعد کسی امیر کی ماتحتی میں زکوٰۃ جہاد کا حکم اور فتویٰ صادر کیا جاتا ہے. وہ پورا ایک نظام ہے.
اس کو سمجھے بغیر اس میں کودنے سے آدمی ایک راستے سے دور رہے. ایسے دینی بھائی وہ اپنی سبیل اور مسافر آدمی اگر زکوٰۃ مانگتا ہے کہ بھائی میں مسافر ہوں, میں پھنسا ہوں کسی مصیبت, مجھے زکوٰۃ کی رقم دو, آپ دے دیجیے اس کو. اس کے پیچھے نہیں جائیں گے کہ کہاں ہے, کیا کرا, کیا کرتا ہے. کسی کا فراڈ ظاہر ہو جائے تو مسجد مت دیجیے, کسی کا فراڈ ظاہر ہو جائے تو آپ مت دیجیے. لیکن ایک آدمی مانگ رہا ہے, اس کے فراڈ کے تعلق سے آپ کو صرف شبہ ہے, صرف شک ہے, تو آپ نہیں روکیں گے. شک کی بنیاد پہ آپ اس کو محروم نہیں کریں گے. یہ کچھ جگہ جہاں بتائی گئی کہ کہاں زکوٰۃ کی رقم دی جا رہی ہے. یہ تفصیل سے کچھ باتیں ذکر کی گئی, اور بھی باتیں آ سکتی تھی, لیکن انشاءاللہ کسی اور موقع میں باتیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مال کی بیجا لالچ سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مال کے معاملے میں جو اسلامی تعلیمات ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری مال کی حفاظت فرمائے, ہمیں حلال طریقے سے کمانے کی توفیق عطا فرمائے, جائز جگہوں پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرض سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.